کہ اشیاء زکوٰۃ کیا کیا ہے، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اس کے علاوہ کی چیزوں پر نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ زکوٰۃ اتنی مشکل چیز ہوتی جو ہر انسان کو سمجھ میں نہیں آئے تو پھر سب پر فرض کیوں ہوتی؟ نمبر 1 سونا، گولڈ۔ نمبر 2 چاندی، سلور۔ نمبر 3 نقدی، نقدی مطلب ہوتا ہے کیش۔ نمبر 4 مال تجارت یعنی بزنس کا مال۔ 5 پر آ جاتا ہے لینڈ یعنی زمین وغیرہ، اور نمبر 6 پر جانور وغیرہ۔ 1.5 لاکھ کا آئی فون یوز کر رہے ہیں آپ جس بیڈ پر سو رہے 2 لاکھ کا بیڈ ہو، آپ کپڑا یوز کر رہے ہیں 15 لاکھ کا کپڑا ہے، یہ اتنے کی شیشی آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی چھوٹی سی اتنے کی شیشی ہے، لیکن آپ نے اس کو خریدتے وقت یہ نیت کی کہ مجھے اس کو بیچنا ہے، تو یہ اتنی کی شیشی چاہے 100 روپے کی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ آپ کو اس کے خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، بیچنے کی نیت سے خریدا ہے نا آپ نے، تو جیسے آپ اس کو خریدیں گے، جب آپ اپنی کیلکولیشن کریں گے، کیلکولیٹ کریں گے اپنے سارے مال کو، اس میں اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ سب سے پہلے اشیاء زکوٰۃ کو جانتے ہیں کہ اشیاء زکوٰۃ کیا کیا ہے، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے، اس کے علاوہ کی چیزوں پر نہیں ہوتی ہے۔ بہت سمپل فارمولہ ہے، زیادہ اس میں جھمیلا نہیں ہے، زیادہ کنفیوژن نہیں ہے۔ میں زکوٰۃ کے مسائل جب مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں کتابوں کے ذریعے، مطلب فقہ کے اندر جو کتابیں ہوتی ہیں، ہدایہ، بخار آ جاتا ہے لوگوں کو، سمجھا ہی نہیں پاتے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگوں نے اتنا ہوا بنا دیا اور زکوٰۃ کے مسائل تو بہت ہارڈ ہے، ویری ڈیفیکلٹ، نہ کتابوں سے حل کر پاتے ہیں، نہ کسی سے سمجھ پاتے ہیں، حالانکہ اتنے ایزی ہیں زکوٰۃ کے مسائل۔ ابھی میں کیلکولیشن آپ کو بتاؤں گا، زکوٰۃ میں کچھ بھی نہیں ہے، 2 منٹ میں آپ زکوٰۃ سمجھ سکتے ہیں۔ مطلب میرا یہ ٹوٹل مال ہے، اس ٹوٹل مال کو میں اتنے میں ڈیوائڈ کروں گا، میری زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ لیکن 2-4 مسائل ہیں جو اوپر کے جاننے جو آپ کو بتائے جا رہے ہیں، باقی زکوٰۃ بہت ایزی ہے۔ وہ کتابوں میں عبارتیں ہارڈ ہوتی ہے خواہ خواہ کی، اس کو سمجھانے، اس کی پیچیدگی میں لگتے ہیں لوگ، لیکن زندگی میں جو چیز کام آنے والی ہے وہ یہ سیدھی سیدھی چیزیں ہیں جو بالکل ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے، ایک عام انسان کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اگر یہ زکوٰۃ اتنی مشکل چیز ہوتی جو ہر انسان کو سمجھ میں نہیں آئے تو پھر سب پر فرض کیوں ہوتی؟ نماز جس طریقے سے ایزی ہے، روزہ، زکوٰۃ، روزہ بھی ایزی ہے، تو اس طرح سے زکوٰۃ بھی بہت ایزی ہے۔ اس کو کمپلیکیٹڈ لوگ بہت زیادہ کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ دیکھیں جزیاتی مسائل، فروعی مسائل، سیکنڈری مسائل تو ہیں، لیکن جو فنڈامنٹل ہے، جو بیسک سے مسائل ہے زکوٰۃ کے، وہ بہت ایزی ہے۔ جیسے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے تو اس کو ایزی وے میں لیجئے اور آسانی کے ذریعے اس کو سمجھیے، اور ہو سکے تو نوٹس بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے بھی آپ کو سمجھ میں آ بھی جائے گا، پھر میں انشاءاللہ اس کا کنکلوژن نکالوں گا، کرکس بتاؤں گا، اینڈ کے اندر آپ کو دکھاؤں گا، سمجھاؤں گا بھی کہ کس طریقے سے آپ کو اپنے مال کی خود زکوٰۃ نکالنی ہے۔ انشاءاللہ یہ اسٹریم ہماری ابھی جب پوری ہوگی تو جتنے بھی لوگ یہاں سننے والے یا اس کے بعد بھی جب بھی جو اس کو سنیں گے، اگر اچھے سے آپ سنیں گے تو میں اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ خود اپنے مال کی زکوٰۃ نکال سکے، بلکہ آپ اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ آپ دوسروں کی ہیلپ کر دیں اور دوسروں کو بھی بتا دیں کہ اس طریقے سے زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ اتنا سمپل ہے زکوٰۃ، اتنا سمپل ہے۔ تو ہم لوگ جھنجٹ میں نہ پڑے کہ ہم جھنجٹ نہ سمجھے اس کو، ابا آپ نکال دو، آپ نکال دو، دوسروں کو دیتے، یار زکوٰۃ تو بہت ہارڈ ہے، سمجھ میں نہیں آتی کیا ہوتا ہے، بہت ایزی ہے۔ دیکھیے تو زکوٰۃ کی جو اشیاء ہے، عربی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا میں اس کو ایزی کر دیتا ہوں، ورڈ بھی یوز کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پروڈکٹ کو بول لیں، ہم چیز کو ہم بول لیں، سامان کو بول لیں، اشیاء بولا جاتا ہے۔ یہ شیء کی جمع ہے، پلورل ہے۔ 4 چیزیں، نمبر 1 سونا، گولڈ۔ نمبر 2 چاندی، سلور۔ نمبر 3 نقدی، نقدی مطلب ہوتا ہے کیش۔ نمبر 4 مال تجارت یعنی بزنس کا مال۔ زکوٰۃ صرف ان 4 چیزوں میں ہی ہوتی ہے، اشیاء زکوٰۃ صرف یہ 4 ہی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ آپ کے پاس، اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ میرے پاس یہ 4 چیز ہے کہ نہیں ہے۔ اگر یہ 4 چیز میں سے کچھ بھی نہیں ہے، چادر اوڑھ کر سوئیے، نو پرابلم، زکوٰۃ ہونے والی نہیں آپ پر۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے میرے پاس سونا ہے کہ نہیں ہے، گولڈ ہے کہ نہیں ہے، پھر وہ کتنا ہوگا وہ آگے والی سلائیڈ میں سمجھیں گے۔ نمبر 1 دیکھنا ہے سونا ہے کہ نہیں، گولڈ۔ نمبر 2 پر سلور ہے کہ نہیں۔ نمبر 3 پر میرے پاس کیش کتنے ہیں، وہ کیش کتنا ہونا چاہیے وہ آگے بتاؤں گا، لیکن کیش ہے کہ نہیں۔ نمبر 4 میرے پاس کوئی بزنس کا مال ہے،
مطلب وہ پروڈکٹ جو آپ بیچنے کے لیے رکھے ہو، گاڑی آپ کی بیچنے کے لیے ہو، گھر آپ کا بیچنے کے لیے ہو، آپ کا کوئی سامان بیچنے کے لیے ہو، جو بھی بیچنے کی نیت، بیچنے کا مطلب تجارت، بزنس کی نیت سے جو بھی آپ نے رکھا ہے، موبائل بھی اگر آپ نے بیچنے کی نیت سے رکھا ہے تو یہ پروڈکٹ آ جائے گا مال تجارت میں، بزنس کے مال میں، بزنس کے پروڈکٹ میں آ جائے گا یہ۔ یوز کے لیے آئی فون بھی یوز کریے، نو پرابلم، لیکن اگر بیچنے کے لیے ایک موٹرولا بھی آپ رکھیں گے، موٹرولا نہیں ویوو ہے، تو اگر آپ بیچنے کے لیے موٹرولا بھی رکھیں گے یا ادنا سے ادنا موبائل بھی انفینکس بھی رکھیں گے، لیکن بیچنے کی نیت سے ہے تو وہ کاؤنٹ کیا جائے گا مال تجارت میں۔ تو 4 چیز اگر آپ کے پاس ہے تو ان میں زکوٰۃ ہوگی، اگر یہ نہیں ہے تو ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ باقی ایک صاحب نیچے پوچھ رہے ہیں وٹ اباؤٹ لینڈ، تو لینڈ یعنی زمین اور اسی طریقے سے جانوروں کی جو زکوٰۃ ہے ان کا مستقل ایک الگ نصاب ہے، اس زمانے میں اتنا پایا نہیں جاتا، وہ بہت خاص ہو جاتا ہے، جب کسی کو پیش آئے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ زمین کے اندر عشر اور خراج ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو عشر ہی ہوتا ہے، مطلب آپ دیکھیں 10% جس کو بولا جاتا ہے، یا یہ کہ 5% ہوگا، اور اسی طریقے سے جانوروں کی زکوٰۃ کا مستقل ایک سلیبس ہے، لیکن وہ دونوں بہت ریئر ہے، وہ کام اتنا نہیں، مطلب ریئر ہے، بس سب کو پیش نہیں آتا، اس وجہ سے اس سلائیڈ میں اس کو نہیں بتایا جائے گا۔ جس کو وہ مسئلہ پیش آئے زمین والا، وہ پوچھ سکتا ہے ڈائریکٹلی ای میل وغیرہ کر کے، نیچے ای میل بھی چل رہے ہیں۔ اور جن کو جانوروں کا پیش آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے پاس 40 بکریاں ہیں، 80 100 بکریاں ہیں، وہ اس کے اندر بھی زکوٰۃ پوچھ سکتے ہیں، ان کا نصاب الگ ہے، ان کا سلیبس الگ ہے۔ تو 6 چیزیں ہوتی ہیں کل ملا کر، سونا، چاندی، نقدی پیسہ اور مال تجارت، جن کو آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ گولڈ، سلور، کیش اینڈ بزنس کا مال، اور نمبر 5 پر آ جاتا ہے لینڈ یعنی زمین وغیرہ، اور نمبر 6 پر جانور وغیرہ۔ لیکن چونکہ لینڈ، زمین اور جانور وغیرہ یہ بہت ریئر کیسز میں ہوتے ہیں، اس کے اندر اگر نیت ہے بیچنے کی، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، وہ کھیتی باڑی کس طریقے سے ہو رہی ہے، تو ریئر کیسز ہونے کی وجہ سے اس کو یہاں ڈسکس نہیں کر رہا ہوں۔ جن کو پیش آتا ہے پھر ان سے پوچھ پاچھ کر اس کو بتا دیا جائے گا۔ اب ہم آگے سمجھتے ہیں کہ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی کے پاس یہ 4 چیزیں ہیں، کسی کے پاس سونا نہیں ہے، کسی کے پاس چاندی نہیں ہے، مطلب نہ گولڈ ہے، نہ سلور ہے، نہ کیش ہے، نہ بزنس کا مال ہے، آپ رہیے، مثال کے طور پر میرے پاس یہ موبائل سمجھ لیجیے کہ آئی فون ہو، 1.5 لاکھ کا آئی فون یوز کر رہے ہیں آپ جس بیڈ پر سو رہے 2 لاکھ کا بیڈ ہو، آپ کپڑا یوز کر رہے ہیں 15 لاکھ کا کپڑا ہے، بنداس رہیے، نو پرابلم، زکوٰۃ نہیں ہونے والی ہے۔ چونکہ آپ کو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو بھی میرے پاس چیز ہے وہ ان 4 کیٹیگری میں آتی کہ نہیں آتی ہے۔ اگر میں یوز کے لیے کپڑا رکھتا ہوں، یوز کے لیے برتن رکھتا ہوں، یوز کے لیے موبائل رکھتا ہوں، تو کیا موبائل سونا ہے؟ نہیں۔ کیا موبائل چاندی ہے؟ نہیں۔ کیا موبائل کیش ہے؟ نہیں۔ کیا موبائل بزنس کے لیے میں نے رکھا ہے؟ نہیں۔ تو آپ کو اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ یہ 4 چیزیں میرے اوپر، مطلب میرے پاس ہے کہ نہیں ہے۔ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہونے والی ہے، تو کون سی ہے؟ پھر کون سی ہے تو کتنی ہے؟ وہ بہت سمپل ہے یہ۔ تو آج کے زمانے کے اندر ہر کسی کے پاس سونا تو نہیں ہوتا، عورتوں کے پاس ہوتا ہے، چاندی نہیں ہوتی ہر کسی کے پاس، مال تجارت یعنی بزنس کا مال بھی ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا ہے، بہت سے لوگ بزنس نہیں کر رہے ہوتے ہیں، اکثر عورتیں جو مسلمان ہیں وہ بزنس کہاں کر رہی ہوتی ہیں، اکثر بتا رہا ہوں۔ تو سونا بھی اکثروں کے پاس نہیں ہوتا، چاندی بھی نہیں، مال تجارت بھی نہیں، ہاں لیکن کیش ہے، آج کے زمانے میں کیش سے کوئی خالی نہیں ہے، کیش اکثروں کے پاس ہوتا ہے، اکثر کی بات کر رہا ہوں، اکثر مطلب جو زیادہ لوگوں کے پاس سونے نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، یہ کم ہوگا یا میڈیم ہوں گے، لیکن کیش ہر کسی کے پاس ہے۔ اسکول جانے والے بچے کے پاس بھی اپنا پیسہ ہوتا ہے، اس کے ماں باپ دیتے ہیں کہ لے بیٹا تیرے خرچ کے لیے، تو وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ بہت سے ماں باپ تو زیادہ دیتے ہیں کہ لے تیرا رکھ، مستقل بچوں کا اکاؤنٹ ہوتا ہے، ان کے نام سے اکاؤنٹ ہوتا ہے، اسکولوں سے اکاؤنٹ ہوتا ہے، تو جو بچوں کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اس کے مالک ہے۔ سونا چاندی مالی تجارت ایک مستقل ایک اسٹیپ لینا پڑتا ہے اس کے لیے، لیکن کیش عید آ جائے گی، لے عیدی لے لے، تو اگر آپ عیدی بھی دے رہے تو اس کا کیش ہے، اس کے پاس وہ اس کا مالک ہے۔ تو یہ 4 چیزیں اگر آپ کے پاس ہے تو پھر آپ آگے بڑھیے اور دیکھیے زکوٰۃ میرے اوپر ہو رہی ہے، لیکن یہ 4 چیزیں ہے ہی نہیں آپ کے پاس، کوئی پرابلم نہیں، آپ کے اوپر زکوٰۃ ہونے والی نہیں۔ اب مان لیجئے کہ یہ 4 چیزیں آپ کے پاس ہے، یا ان چاروں میں سے 3 ہے، 2 ہے یا 1 ہے، تو کون سی چیز ہے اور کتنی ہوگی تو تب آپ پر زکوٰۃ ہوگی، یہ ہم جانتے ہیں اب، اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ
सोना यानी गोल्ड। अब गोल्ड कितना आपके पास है, कैसा गोल्ड है, किस गोल्ड में आपके ऊपर ज़कात होगी? 18 कैरेट का है, 18 कैरेट का है, 22 कैरेट का है, 24 कैरेट का है, कोई भी कैरेट का आपके पास हो। नंबर 1, चाहे डली की सूरत में हो या ईंट की सूरत में हो, जेवर हो या बर्तन हो, सोने की कोई भी चीज अगर आपके पास है गोल्ड की, चाहे गोल्ड का मोबाइल हो, चाहे गोल्ड की बर्तन हो, चाहे गोल्ड की कोई भी चीज है, चाहे यूज करने वाली हो या यूज करने वाली ना हो। दूसरी चीजों के लिए ये क्राइटेरिया होता है कि वो यूज करने वाली ना हो। ये मोबाइल मेरा यूज करने वाला है, अगर यूज करने वाला नहीं होगा, बेचने के लिए होगा, तो इस पर ज़कात होगी। लेकिन ये तो यूज करने वाला है। लेकिन सोने और चांदी के लिए ये क्राइटेरिया नहीं होता। सोने और चांदी के लिए हमारे माइंड में ये बात साफ होनी चाहिए कि सोना और चांदी एक ऐसे माल हैं कि जो हमेशा बढ़ते रहते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा बाकी रहती है। मेरा ये जो मोबाइल है, मैं इसको अगर फेंक दूंगा, तोड़ दूंगा, इसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास जो करेंसी होती है, हमारी जो हमारे नोट होते हैं, वो 100 रुपए का जो नोट है हमारा, अगर हम उसको फाड़ेंगे ना, उसी दिन उसी वक्त उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह की तरफ से जो सोना और चांदी है, इनकी वैल्यू नहीं खत्म होती है। आप सोना अपने पास रखें, उसको गला दें, उसको फोड़ दें, उसको तोड़ दें, उसकी वैल्यू बाकी रहती है। इसीलिए इनको माल नामी कहा जाता है, बढ़ने वाला माल कहा जाता है। और ओरिजिनल अगर देखा जाए तो यही पैसे होते हैं। ओरिजिनल समन भी इसीलिए इनको ही कहा जाता है, और समन की कैटेगरी में यही आते हैं। हमारे आजकल की नोट और सिक्के समन की कैटेगरी में नहीं आते, वो तो टेम्पररी है। नोट फाड़ दीजिए आप, खत्म वैल्यू। सिक्का तोड़ दीजिए, खत्म वैल्यू। कोई भी सामान आपका है, माली तिजारत है, मान लीजिए कि मोबाइल बेचने के लिए लिया, तोड़ दीजिए, वैल्यू खत्म। लेकिन सोना चांदी को तोड़ दीजिए, कोई वैल्यू नहीं खत्म होगी। वजन उसका करेंगे, उसके वजन से उसका भाव निकलेगा। तो ज़कात चाहे डली में हो या ईंट में हो, जेवर में हो, बर्तन में हो, सोना चाहे जिस कंडीशन में हो आपके पास, सोने पर ज़कात होगी। नंबर 2, इस्तेमाल में हो कि ना हो, बहरहाल अगर गोल्ड आपके पास है, चाहे यूज है चाहे यूज में नहीं है, हर कंडीशन में आप पर सोने पर ज़कात है। नंबर 3, खालिस हो या कुछ मिलावट है। गोल्ड 2-3 तरीके के होते हैं। एक तो ये कि गोल्ड ज्यादा है, कभी कभी मिक्सिंग वाला होता है, थोड़ा सा डुप्लीकेट भी होता है, लेकिन उसमें ये देखा जाएगा कि ज्यादा क्या है। अगर गोल्ड ज्यादा है तो फिर गोल्ड की कीमत लगाई जाएगी। एकदम ही डुप्लीकेट आप पहन रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गोल्ड ही नहीं है फिर तो, मतलब गोल्ड का कलर मार लिया हुआ है या गोल्ड की तरह दिख रहा है, तो वो गोल्ड नहीं माना जाएगा, गोल्ड होना चाहिए। तो सोने का क्राइटेरिया ये हो गया, मतलब गोल्ड का क्राइटेरिया ये हो गया, चाहे किसी भी कंडीशन में ये हो, चाहे किसी भी सूरत में ये हो, डली की सूरत में हो, ये ईंट की सूरतों में हो, यूज किया जाता हो या यूज ना किया जाता हो, थोड़ा सा मिक्सिंग वाला भी हो, लेकिन अगर सोना आपके पास है तो बहर सूरत बहरहाल सोने में ज़कात होगी। अब हम चांदी के बारे में जानते हैं। चांदी का भी कुछ यही क्राइटेरिया है कि चांदी चाहे डली हो या ईंट हो या बर्तन हो, बहर सूरत चांदी के अंदर भी ज़कात है। इस्तेमाल में हो या ना हो, खालिस हो या कुछ मिलावट हो, मिलावट में कम होना चाहिए, बहर सूरत हर हाल सोना और चांदी दोनों में ज़कात होनी है, होनी है, होनी है। उसके बाद नंबर 3 पर है नकदी, कैश। कैश में कब आप पर ज़कात होगी? कैश चाहे मुल्की हो या गैर मुल्की हो। मुल्की का मतलब जैसे इंडियन करेंसी के एतबार से आपके पास नोट हो या आपके पास डॉलर हो। डॉलर अगर आपके पास, उसकी भी वैल्यू तो है ना। आपके पास जितने डॉलर होंगे, इंडिया में कितने रुपए बनते हैं उसके। कोई बोलेगा मेरे पास तो सिर्फ 2 डॉलर है, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो सिर्फ 100 डॉलर है। अरे 100 डॉलर 8,000 रुपये 9,000 रुपये हो जाएंगे आपके पास तो चाहे आपके पास अपनी ओरिजिनल करेंसी हो, अपनी मुल्क अपनी कंट्री की करेंसी हो या किसी बाहर मुल्क की करेंसी हो, डॉलर हो या यूरो हो, जो भी हो, उसकी जो वैल्यू मार्केट में वो लगाई जाएगी और देखा जाएगा क्या उसकी कीमत क्या निकलती है। चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे बैंक के अंदर हो। वो से लोग बोलते हैं मुफ्ती साहब मेरे पास तो नहीं, वो बैंक में रखा हुआ है। अरे भाई बैंक में किसका है? तुम्हारा ही तो है, वो अकाउंट तुम्हारे नाम से तो खुला हुआ है। तो बैंक के अंदर भी जो पैसा होगा वो भी तुम्हारा है, तुम्हारे हाथ में जो भी तुम्हारा है। तो कैश चाहे किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में हो। इसी तरीके से अगर आपने किसी को अमानत दिया है,
یہ لے بھائی 10,000 روپے تجھے میں دیتا ہوں. یا اسی طریقے سے آپ نے کسی کو قرض دیا ہو، لے 10 لاکھ روپیہ، آپ اس کو قرض دے رہے ہیں، پیسہ تو آپ کا ہی ہے، دوبارہ آپ لینے ہی والے ہیں. تو اگرچہ وہ کیش ابھی آپ کے ہینڈ میں نہیں ہے، لیکن وہ آنے والا تو ہے ہی. تو ہے کس کا؟ وہ آپ کا ہی ہوا. تو آپ اگر کیلکولیشن جب آپ کریں گے تو مان لیجیے آپ نے کسی کو 2 لاکھ روپیہ قرض دیا ہوا ہے، آپ کیلکولیشن کر رہے ہیں، آپ کے پاس صرف 20,000 بن رہا ہے. لیکن بھائی صاحب آپ نے جو دوسرے کو 2 لاکھ دیا ہوا وہ بھی کاؤنٹ کیے جائیں گے، یعنی 2,20,000 پورے کاؤنٹ کیے جائیں گے. یہ نہیں کہ مفتی صاحب میرے پاس تو صرف 20,000 ہی ہے. ارے آپ نے 2 لاکھ تو اس کو قرض دے دیا ہے سامنے والے کو. تو ایسا قرض، ایسا کسی کو دینا ادھار کہ جس کی ملنے کی امید ہو تو وہ بھی کاؤنٹ کیا جائے گا. تو وہ 2 لاکھ اور یہ 20,000، 2,20,000 ہو گئے. اب یہ مکمل زکات ہوگی. تو نقدی کیش، کسی کو امانت دی ہو، کسی کو قرض دیا ہو، ملنے کی امید بھی ہو، یا سرمایہ کاری کر رکھی ہو، کہیں پر انویسٹ کر رکھا ہو پیسہ، ان تمام کنڈیشن میں یہ جو نقدی ہے، یہ جو کیش ہے، اس پر زکات ہوگی. کرنسی کی شکل کے اندر آپ کے پاس ہے، یا کرنسی کی دوسری صورتوں کے اندر آپ کے پاس ہے، کسی بھی شکل میں اگر آپ کے پاس کیش ہے، کیش مطلب پیسہ ہے، روپیہ ہے، روکڑا ہے. الگ الگ صورتوں میں روکڑے ہوتے ہیں آج کے زمانے میں. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کھڑی کھڑی نوٹ ہوگی. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ویزا ہوگا، مطلب وہ کارڈ ہوگا، کریڈٹ کارڈ ہوگا، آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہوگا. اسی طریقے سے آپ کے پاس کوئی چیک دے دے گا. یہ لو چیک. کرکٹر لوگ ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان کو مین آف دا میچ کے اندر 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ جو دے دیا جاتا ہے چیک. تو چیک آپ کے پاس ہے، کوئی بولے گا ارے یار مفتی صاحب میرے پاس صرف یہ چیک ہے، ایک کاغذ ہے. وہ کاغذ نہیں، وہ چیک ہے. اس چیک پر لکھا ہے 15 لاکھ. تو اب وہ 15 لاکھ لکھا ہے تو وہ کاغذ نہیں رہ گیا، وہ 15 لاکھ ہے. اسی طریقے سے کریڈٹ ڈیبٹ کارڈ جو آپ کے پاس ہے، کوئی بولے گا مفتی صاحب یہ خالی ایک کارڈ ہے، یہ تو خالی آدھار کارڈ کی طرح کارڈ ہے. نہیں، وہ آدھار کارڈ کی طرح کارڈ نہیں، اس کے اندر جو اماؤنٹ ہے اندر وہ سب کا کیلکولیٹ کیے جائیں گے. یہ سب نقدی اور یہ سب کیش کے اندر آئیں گے. اس لیے کیش کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس بس کھڑی کھڑی نوٹ ہو، 10 کی 20 کی 50 کی 100 کی. کیش کے اندر یہ ساری چیزیں آ جائیں گی، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، چیک وغیرہ، یا آپ کے پاس کسی بھی کنڈیشن میں روکڑا ہو تو پھر وہ کاؤنٹ کیا جائے گا اور اس پر زکات ہوگی. کتنے پہ ہوگی وہ آگے ابھی ہم جانیں گے. ابھی تو ہم یہ جان رہے ہیں کن کن چیزوں پہ زکات ہوگی. سونے پر ہوگی ہر کنڈیشن میں، چاندی پر ہوگی ہر کنڈیشن میں، نقدی یعنی کیش میں ہوگی ہر کنڈیشن میں. چوتھی چیز مال تجارت، بزنس کا مال. بزنس کے مال میں زکات ہوگی. ویڈیو آ رہی جا رہی ہے نا میری؟ یہ موبائل بیچارہ اس کو بخار چڑھ رہا ہے، اس کو روزہ لگ رہا ہے. مطلب ٹیکنیکل چیزوں کو بخار ہو رہا ہے، روزہ لگ رہا ہے، انسانوں کو روزہ نہیں لگ رہا ہے. عجیب حال ہے. چوتھی چیز ہے مال تجارت. سونے میں ہر کنڈیشن کے اندر زکات، چاندی میں ہر کنڈیشن میں زکات، روکڑا مال ہے ہر کنڈیشن میں زکات. نمبر 4 اموال زکات میں مال تجارت یعنی بزنس کا مال. بزنس کا مال مطلب کوئی بھی پروڈکٹ جو آپ کے پاس ہے اس پر زکات کب آتی ہے؟ میرے پاس موبائل ہے، میرے پاس یہ پاور بینک ہے، مان لیجئے میرے پاس یہ مائک ہے، یہ میرے پاس پورا کمپیوٹر کا سسٹم ہے، یہ جتنے بھی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ سب پروڈکٹ میں آئیں گے نا. آپ کرتا پہن رہے ہیں، نقاب ہوتا ہے، کرتا ہوتا ہے، کوئی بھی چیز، کوئی بھی پروڈکٹ مطلب چیز، سامان. تو جو بھی سامان ہے وہ سامان پر زکات کب آئے گی؟ اس کے لیے 2 کنڈیشن ہے. نمبر 1 بیچنے کی نیت سے خریدی تھی آپ نے. اگر آپ نے موبائل بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، بیچنے کی نیت سے، تو اب اگر آپ اس کو بیچنے کی نیت سے خریدیں گے تو اب یہ کاؤنٹ کیا جائے گا زکات کے اندر، بزنس کے مال میں یہ آ جائے گا. آپ نے یوز کے لیے موبائل خریدا، مطلب آئی فون خرید لیا اور یوز کے لیے خرید لیا کہ مجھے آئی فون خریدنا ہے یوز کے لیے. وہ آئی فون 1.5 لاکھ کا ہو، 2 لاکھ کا ہو، کوئی پرابلم نہیں، اس پہ زکات نہیں ہوگی، وہ بزنس کے مال کے اندر نہیں آئے گا. وجہ چونکہ آپ نے اس کو یوز کے لیے خریدا ہے. لیکن آپ ایک چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی، یہ چھوٹا سا مان لیجیے کہ پاور بینک ہے، وہ چھوڑ دیجیے، پاور بینک کو ہٹا دیجیے.
یہ اترے کی شیشی آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی چھوٹی سی اترے کی شیشی ہے، لیکن آپ نے اس کو خریدتے وقت یہ نیت کی کہ مجھے اس کو بیچنا ہے، تو یہ اتنی کی شیشی چاہے 100 روپے کی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ آپ کو اس کے خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، بیچنے کی نیت سے خریدا ہے نا آپ نے، تو جیسے آپ اس کو خریدیں گے، جب آپ اپنی کیلکولیشن کریں گے، کیلکولیٹ کریں گے اپنے سارے مال کو، اس میں اس کو بھی ایڈ کریں گے، اس 100 روپے کو بھی ایڈ کریں گے، چونکہ یہ شیشی آپ 100 روپے میں بیچنے کا ارادہ رکھتے ہو، تو یہ 100 روپیہ مانا جائے گا، یہ خالی شیشی نہیں مانی جائے گی، یہ پیسہ مانا جائے گا، چونکہ یہ پروڈکٹ پیسہ ہو گیا نا، تو اس لیے بزنس کے جو بھی مال ہوتے ہیں وہ پروڈکٹ دیکھنے میں پروڈکٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ دیکھا جائے تو پیسے ہوتے ہیں، جیسے اگر یہ بکے گی شیشی تو 100 روپے آئیں گے مثال کے طور پر، تو یہ پہلی چیز ہو گئی کہ کوئی بھی چیز اگر آپ بیچنے کی نیت سے خریدتے ہیں تو اس کے اندر وہ بزنس کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، بزنس کی مال کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اب تک بیچنے کی نیت باقی ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے بیچنے کی نیت سے لیا بھی تھا اور بیچنے کی نیت باقی بھی ہے، مثال کے طور پر ابھی دوسرا رمضان ہے، آج آپ نے بیچنے کی نیت سے یہ شیشی لی تھی یا موبائل خریدا تھا بیچنے کی نیت سے، اور ابھی رمضان چل رہا ہے اور آپ کی جو ڈیٹ آنے والی جب آپ زکوٰۃ نکالنے والے ہو اس ڈیٹ تک ابھی آپ کی نیت میں یہ ہے بھی کہ مجھے بیچنا ہے، تو اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا مال تجارت میں، مجلس کے مال میں، لیکن شروع میں تو آپ نے لیا تھا بیچنے کی نیت سے، لیکن بعد میں آپ کی نیت چینج ہو گئی، نہیں یار مجھے بیچنا نہیں ہے، مجھے یوز کرنا ہے، تو جیسے آپ کی یوز کی نیت ہو جائے گی تو پھر وہ چیز پہ زکوٰۃ نہیں آنے والی ہے۔ چلیے، تو 4 چیزیں ہو گئی، نمبر 1 سونا گولڈ، نمبر 2 پر چاندی سلور، نمبر 3 پر نقدی سونا چاندی نقدی یعنی کیش، اور نمبر 4 پر بزنس کا مال۔ یہ 4 چیز اگر آپ کے پاس ہے تو ان 4 چیزوں میں سے آپ کو زکوٰۃ دینی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے جو قابل ہے یہ 4 ہی چیز کیوں، اور چیزوں میں زکوٰۃ کیوں نہیں، ان 4 ہی چیزوں میں زکوٰۃ کیوں؟ تو اس کی حکمت، اس کا لوجک، اس کے لوجک کو بھی آپ جان سکتے ہیں۔ لوجک یہ ہے کہ جو 4 چیزیں آپ کے سامنے بتائی گئی ہیں، سونا چاندی بزنس کا مال اور کیش، ان میں بڑھوتری ہوتی ہے، بڑھوتری، بڑھوتری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑھتے ہیں۔ کس طرح بڑھتے ہیں؟ کچھ چیزیں بظاہر بڑھتی ہوئی دکھتی ہے اور کچھ چیزیں بظاہر تو نہیں بڑھتی ہوئی دکھتی، وہ حکمن بڑھتی ہے۔ مثال کے طور پر سونا ہے، سونا آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، مثال دیتا ہوں 1 گرام، اور آج کے اعتبار سے 1 گرام کی قیمت 7,000 8,000 روپیہ بن جاتی ہے گولڈ کی، لیکن یہ 1 گرام کل کو مارکیٹ میں اس کی ریٹ بڑھتے بڑھتے 1 گرام کا 10,000 بھی ہو جائے گا، 20,000 بھی ہو جائے گا۔ سونا تو آپ کے پاس رکھا ہوا ہے 1 گرام کا 1 گرام ہی، لیکن اس کی قیمت مارکیٹ میں بڑھتے جا رہی ہے، تو دیکھیے یہ بڑھ رہا ہے نا، یہ پروڈکٹ آپ کا اتنا ہی سائز میں رہتا ہے، 1 ہی گرام رہتا ہے، لیکن اس کی ویلیو مارکیٹ میں بڑھتی، جس وجہ سے یہ بڑھنے کے اندر کاؤنٹ کیا جاتا ہے، اس کو بولتے ہیں حکمن بڑھنا، دکھتا تو نہیں ہے لیکن اس کی ویلیو مارکیٹ میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہی حال چاندی کا بھی ہے، تو سونا اور چاندی اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں، اور جو ہمارے پاس روکڑا ہوتا ہے وہ بھی بڑھتے رہتا ہے، جو روکڑا ہوتا ہے کیش ہوتا ہے اس کی ویلیو بھی بڑھتی رہ جاتی ہے، وہ بھی بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ کس اعتبار سے؟ ہمارے پاس 10 روپیہ ہیں، 10 نہیں رہتے ہیں، اگر ہم 2 نوٹ کرتے تو 20 ہو جاتے ہیں، 3 نوٹ کر دے تو 30 ہو جاتے ہیں، تو وہ تو فزیکلی ہمیں بڑھتا ہوا دکھتا بھی ہے۔ بھائی پیسے بڑھتے کہ نہیں بڑھتے ہیں؟ ہمارے اکاؤنٹ میں 2,000 روپے ہیں، 1,000 کسی نے اور نے دے دیا، 3,000 ہو گیا، بظاہر بڑھتا ہوا دکھتا بھی ہے نا۔ 1 نوٹ کے ساتھ 2 نوٹ، 2 نوٹ کے ساتھ 3 نوٹ آ جائے، نوٹ پر نوٹ آ جائے تو پیسہ بڑھے گا ہی نا، تو یہ بڑھتا ہے، اس کے اندر بڑھنے کی صلاحیت ہے۔ اور چوتھی چیز ہے بزنس کا مال، بزنس کا مال بھی بڑھتا اور گھٹتا دکھتا ہے بالکل۔ بھائی میرے پاس 1 موبائل ہے بیچنے کے لیے، تو اگر 2 ہو جائے تو 2 دکھیں گے، مطلب 2 چیز بیچنے کے لیے ہو گئی، یہ 2 پروڈکٹ ہو گئے، 1 پروڈکٹ ہوں گے تو کم پیسے ہیں، 2 پروڈکٹ ہوں گے تو زیادہ پیسے ہو جائیں گے، تو پروڈکٹ بھی دکھتا ہے بڑھتا ہوا۔ تو جو روکڑا ہے وہ بھی بڑھتا ہوا دکھتا ہے، پروڈکٹ بھی بڑھتے ہوئے دکھتے ہیں، سونا اور چاندی دکھتے نہیں، وہ اپنی جگہ پر رہتے ہیں لیکن ان کی مارکیٹ میں ویلیو بڑھتی ہے۔ تو لوجک ان کے اندر یہ ہے کہ ان کے اندر بڑھوتری ہے، اور زکوٰۃ کا ایک میننگ ہوتا ہے پاکیزگی، اور زکوٰۃ کا ایک میننگ ہے بڑھوتری، نمو، نشو نمو، یا یوں بولے نشو، یا یوں بول سکتے کہ نشو نما، مطلب بڑھنا۔
تو جس چیز میں بڑھنا پایا جاتا ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ زکوٰۃ رکھی گئی ہے۔ تو یہ چار چیزیں ایسی جن کے اندر ظاہراً یا باطناً کسی بھی اینگل سے بڑھنا پایا جاتا ہے، بڑھوتری پائی جاتی ہے، اس وجہ سے اسلام کے اندر ان چار چیزوں کے اندر ہی منحصر کیا گیا ہے اشیاء زکوٰۃ کو، کہ یہ چار چیزیں کہ جو بڑھوتری اور بڑھنے کی کنڈیشن میں آتی ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، باقی جو چیزیں وہ اپنی جگہ پر ہی رہتی ہیں۔ اب ہم یہ جانتے ہیں کہ جو چیزیں بڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں، جن میں بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، تو ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ نہیں رکھی ہے۔ اب آپ ایک موبائل لے لیں، دو موبائل لے لیں، دیکھنے میں تو بڑھنے میں دکھ رہا ہے، لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے نا، چونکہ آپ بیچنے کے لیے نہیں رکھ رہے اس کو۔ ہاں، میرے پاس پاور بینک اور یہ موبائل ہو بھی جائے، لیکن میں نے اس کو بیچنا ہی نہیں ہے، مطلب مجھے اس کو بیچنا ہی نہیں، تو دو سامان خالی بولا جائے گا میرے پاس ہے، لیکن کوئی ویلیو نہیں نا، اگر مجھے اس کو بیچنا ہی نہیں ہے تو مجھے اپنا استعمال کرنا ہے، جس وجہ سے کیا بڑھ رہا ہے کیا گھٹ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ تو بڑھنے اور نہ بڑھنے والی دو طرح کی چیزیں ہوں گی۔ ایک چیز تو وہ ہوگی جو منقولی اشیاء ہوگی، منقولی مینس ہوتا ہے کہ جس کو ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے، اور دوسری چیز وہ ہوگی جس کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو نہ بڑھنے والی چیزوں میں جو ٹرانسفر کرنے والی چیزیں ہیں، جیسے کہ ہیرے ہو گئے، جواہرات ہو گئے، گاڑیاں ہو گئی، جہاز ہو گئے، کارخانے ہو گئے، مشینیں ہو گئی، یہ منقولی اشیاء میں آتی ہے۔ تو جو جواہرات ہے، گاڑیاں ہے، جہاز ہے، کارخانے، یہ سب یوز میں آ رہی ہیں۔ یوز میں آنے کی وجہ سے شریعت کی نگاہ میں یہ نہیں بڑھتی ہے، اگرچہ انسانوں کی نگاہ میں بڑھ رہی ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جو بڑھوتری ہے، یہ جو بڑھنا ہے، یہ شریعت کی نگاہ میں کاؤنٹ ہوگا۔ ہم لوگ بولیں گے یار مفتی صاحب بڑھ تو رہا ہے، یہ دو دو موبائل ہو جا رہے ہیں، بڑھ تو رہا ہے، موبائل اور پاور بینک ہو جا رہے ہیں، بڑھ تو رہا ہے، تو ہمارا بڑھنا یہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ شریعت کی نگاہ میں کیا چیز بڑھنے میں کاؤنٹ کی جا رہی ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو جو جواہرات ہے، گاڑی ہے، استعمال کی چیزیں، وہ شریعت کی نگاہ میں اپنی جگہ پر ہی رہتی، ان کی ویلیو وہ بڑھتی نہیں ہے، اس وجہ سے ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور غیر منقولی اشیاء جو منتقل نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ کھیتی کی زمین، ان میں زکوٰۃ نہیں، ان میں عشر وہ الگ بات ہے۔ اسی طریقے سے رہنے کے جو عمارت ہے، رہنے کے جو مکان وغیرہ ہے، فلیٹ وغیرہ ہے، ان کو ہم کسی جگہ اٹھا کر لے کے نہیں جا سکتے، ان میں بھی زکوٰۃ نہیں اگر وہ استعمال کے لیے ہیں تو۔ سامان تجارت میں کیا کیا داخل ہے، یعنی جو بزنس کا مال ہے اس میں کیا کیا چیزیں داخل ہے؟ تو مال تجارت میں ہر وہ چیز شامل ہے جس کو آدمی بیچنے کی غرض، یعنی بیچنے کی نیت سے خریدا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ انویسٹمنٹ کی غرض سے فلیٹ کو خریدتے ہیں، پلاٹ کو خریدتے ہیں، اور یہ نیت بھی ہوتی ہے کہ پلاٹ آگے بیچنا ہے، ان سب کو کاؤنٹ کیا جائے گا اور ان سب کی قیمت لگا کر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔